أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الستر والعفو أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کملا کے امین کے واسطے ہے، لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل دین خلق وخلق الدین الحیاء، ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہوتا ہے اور دین اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کے ذریعے انسان کو صرف اور صرف بھلائی ہی نصیب ہوتی ہے، حیا خیر کو ہی لے کے آتا ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، رسولوں کی صفت بھی ہے، اور جب سے دنیا قائم ہے اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک ایمان والوں کی صفت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا والا ہے۔ ستیر، پردے بھی ڈالتا ہے لوگوں کے گناہوں پہ، لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا یہ اللہ حکم الحاکمین کی حیا کی صفت کی وجہ سے ہے۔ کھلم کھلا گناہ بے حیاؤں کا کام ہوتا ہے۔ انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے، خطا کار ہے، نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اس کے دل سے رب کا خوف نہیں جاتا۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ گناہ اس سے جب ہو رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل کے چھتری کی کیفیت لے کے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ گناہ مومن سے ہو جائے گا، ہوتا ہے، کوئی گناہ کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن صفت حیا سے وہ اپنے آپ کو ضرور موصوف اور متصف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی با حیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو صفت غیرت حیا کا تقاضا کرتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص سفر سے واپس پلٹے اور اپنی بیوی کو کسی غیر کے پاس دیکھ لے، کیا کرے وہ؟ 4 گواہ تلاش کرنے نکل پڑے تو کتنے عیب کی بات ہے۔ بولے تو کوڑے لگتے، 80 کوڑے چاہیے، اس کی کمر پہ لگ جانے۔ چپ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب اگر یہی مسئلہ زوجین کے علاوہ کہیں آتا ہے، کوئی بھی شخص دنیا میں کسی پاک دامن عورت کے بارے میں یہ بات کر دے، اس کے تو 2 ہی حل ہیں بس، یا تو وہ 4 گواہ پیش کرے یا پھر اپنی کمر کو 80 کوڑوں کے لیے تیار کرے۔ ان الذین یرمون المحصنات، پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانے والے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کی کمروں پہ 80 کوڑے لگائیں۔ گواہ نہیں ہے، خاموش رہے۔ عزت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق کسی اور نوعیت کا ہے۔ خامد نے دیکھا اپنی بیوی کے پاس کسی غیر کو، یہ پہلا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سفر سے پلٹے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی غیر شخص بیٹھا ہے۔ آ کے سوال کیا ہے۔ پہلے تو ویسے ان کے حیا کا تقاضا تھا کہ خود نہیں گئے۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام کے ہر پہلو میں حیا ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جہاں اسلام اور شریعت ہمیں با حیا طریقے سے وہ مرحلہ گزارنے کی اور اس مرحلے کو عزت کے ساتھ گزارنے کی رہنمائی نہ کرتے۔ اب خود تو ان کی جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی، دل ہی نہیں کیا کہ میں جا کے یہ سوال کروں۔ کیسے جا کے کہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے ایک صحابی کو بھیج دیا، کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر کو دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی خاموش تھے۔ آپ کے جلیل القدر صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بڑے ہی تعجب سے کہا، ابھی پوچھتے ہو وہ کیا کرے؟ وہ تلوار نکالے اپنی بیوی کی گردن اڑا دے اور اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ عرب لوگ تو اپنی بیویوں کے بارے میں اتنے غیرت مند ہیں اور اتنا حیا کھاتے ہیں کہ ایک عجیب واقعہ تحریر کیا ہوا ہے کتابوں والوں نے کہ ایک شخص کی شادی ہے، دلہن جس گھوڑے پہ بیٹھ کے آئی، وہ جو ہی گھوڑے سے اتری تو اس نے خامد نے گھوڑے کی گردن اڑائی۔ کسی نے کہا خیریت، اتنا قیمتی گھوڑا تو نے آنت فانت تباہ کر دیا؟ کہا جس گھوڑے کی پیٹھ پہ میری بیوی بیٹھ گئی ہے، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس پیٹھ پہ کوئی غیر محرم آگے بیٹھ جائے۔ اب اس گھوڑے پہ کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ بڑی غیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، لوگوں دیکھتے ہو صاحب کی غیرت کو؟ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند۔ یہ صفت حیا ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، ایمان حیا سے۔ اور پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات ذکر ہو چکی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی شخص میں یہ دونوں صفتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چلی جائے دوسری بھی چلی جاتی ہے۔ حیا گیا تو ایمان گیا، ایمان گیا تو حیا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کائنات علیہ السلام تک سب کی شریعت میں ایک بات موجود ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے پھر تو جو مرضی عمل کرتا، پھر تیرے رب کو تیری کوئی پرواہ نہیں۔ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، کس حالت میں مرے، کہاں مرے، کیسے مرے، اس کے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مدد کرنے کا رب تعالیٰ اپنے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوتا ہے جو اپنی عزت اور حیا بچانے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی مدد اپنے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت، کان اشد حیاء من العذراء، کنواری لڑکی جس کا بھی نکاح نہیں ہوا ہوتا، وہ اپنی چادر میں، اپنے دوپٹے میں، اپنے پردے میں اتنی با حیا نہیں تھی جتنی اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حیا عطا کی ہوئی تھی۔ جس قدر یہ صفت جس انسان میں زیادہ ہوگی اس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، وہ اتنا ایمان میں کامل ہوگا۔ رب تعالیٰ سے حیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا، رب تعالیٰ کی شریعت کا حیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث یا ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیا، وہ لوگوں اپنے دلوں میں رب کا حیا پیدا کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہم تو کرتے ہیں، نستحیی وللہ الحمد، رب کے حبیب ہمارے دلوں میں اللہ کا حیا ہے۔ شاید ان کی مراد یہ تھی کہ ہم اپنے رب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، توقیر ہے، تعظیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، تم میں سے جو شخص اپنے رب کی حیا کرنا چاہتا ہے، من اراد منکم ان یستحی من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا وليذكر الموت وما بلا فمن ترك زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ حیا کا تقاضا یہ ہوتا ہے، بلکہ حیا کی تعریف ہی علماء نے یہ کی ہے جو انسان کو ہر اس جگہ سے روکے رکھے جہاں انسان گناہ کر سکتا ہے، جہاں انسان کی بے عزتی ہو سکتی ہے، جہاں اس کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے، جہاں اس کے اخلاق کا کوئی بھی شخص جنازہ نکال سکتا ہے۔ اور یہ حیا ایسی صفت ہوتی ہے جو لوگوں کو دوسروں کا حق مارنے سے روک دیتی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو حیا نہیں، یہ صفت ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اسے حیا کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، وہ لے جا ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو اس جگہ پہ جہاں جس مرضی کسی بھی طرح سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، بالخصوص شرعی طور۔ باحیا آدمی ممکن ہے اپنا سر اللہ کے علاوہ کہیں جھکا جائے، باحیا انسان ممکن ہے نماز چھوڑ جائے،
باحیا انسان ممکن ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، باحیا انسان سے یہ امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا، سستی ضرور ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ میں یہ حیا نہیں جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ دل میں احترام اور عزت کا آ جانا، اس کو تم حیا سمجھ بیٹھتے ہو، اگرچہ ظاہری طور پہ یہ بھی حیا ہی ہے، اور ایک جگہ پہ تو اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح تم کسی نیک بندے کو دیکھ کے اپنے اندر خوف سا محسوس کرتے ہو، حیا کرتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کے تمہارے دلوں میں تمہارے رب کا حیا ہونا چاہیے۔ کچھ نہ ابھی معاشرے میں الحمدللہ اس طرح کی صورتیں موجود ہیں، مولوی کو دیکھ کے لڑکیاں اپنا دوپٹہ کھینچ لیتی ہیں، مرد حضرات بھی بعض دفعہ دیکھتے ہیں جی ہمارے امام صاحب آ رہے ہیں تو تھوڑا سا سہم جاتے ہیں، خاوند اپنی بیوی کے سامنے، گھر میں بچوں کے سامنے حیا کھاتا ہے، والدین کی موجودگی میں اولاد پھر کچھ نہ کچھ شرم کھا رہی ہوتی ہے، استاد کے سامنے شاگردوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہ ایمانی کیفیتیں ابھی باقی ہیں، اللہ کا شکر، وگرنہ ایک دور تو ایسے آنے والا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، قیامت کی ہولناکیاں ان شریر الخلق لوگوں پہ آئیں گی جن کے دلوں میں یہ ایمان کی رائی بھی اٹھ جائے گی، کوئی ایمان والا انسان تمہیں نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیوں سے مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوں گی، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو حالت ایمان والی نماز پڑھ رہا ہو۔ وہ تو وقت آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت سمجھایا، فرمایا جو چاہتے ہو نا کہ رب کا حیا تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کیا کرو۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کا دماغ اس کے سر میں، اگرچہ قرآن کی روشنی میں انسان کا دماغ اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ دل سے نکل کے دماغ تک کی کیفیت اس انسان کی سوچ پیدا کرتی ہے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، اللہ کہتے ہیں کافروں کے دل ہیں، دلوں میں عقل کوئی نہیں ہے، یعنی عقل کا ٹھکانہ اور مقام دل ہے، دماغ اس کو فکر دیتا ہے، لیکن سر میں تو ہے، کیا سوچتا ہے انسان سارا دن، کیا سوچتا ہے ساری راتیں۔ اگر تیرے دل میں رب کا حیا ہو، تیری سوچ ہی الٹی طرف نہیں جا سکتی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوچوں اور فکروں سے ہی تو بات شروع ہوتی ہے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ، اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ سر کے ارد گرد آنکھیں لگی ہوئی ہیں، زبان لگی ہوئی ہے، کان لگے ہوئے ہیں، یہ نوجوان کیا سنتا ہے سارا دن، یہ کیا بولتا ہے سارا دن، یہ کیا دیکھتا ہے سارا دن، میری نظریں سارا دن کیا دیکھتی ہیں، میری زبان سارا دن کیا بولتی ہے، میرے کان کیا سنتے رہتے ہیں، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، کتنی دفعہ میری نظر میرے رب کے قرآن پہ پڑتی ہے اور کتنی دفعہ میری نظر نعوذ باللہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ پڑتی ہے۔ حیا والے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے سر سے لے کے اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے اس بدن کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس ساری کیفیت کو اللہ کے پیغمبر نے ترمذی شریف کی اس بیان کردہ روایت میں بیان کیا ہو۔ سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت، گانے سنتے ہیں نوجوان، اتنا نہیں رب کا خوف آتا کہ جس رب نے ان کانوں میں سماعت رکھی ہے وہ چاہے تو 1 منٹ سے پہلے یہ چھین سکتا ہے یہ نعمت، وہ ان آنکھوں سے بصارت ایک لمحے سے پہلے چھین لیتا ہے، وہ زبان میں قوت گویائی جو رکھتا ہے وہ چاہے تو لمحوں میں واپس لے لے، کوئی واپس نہیں لا سکے گا اگر رب تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لے، لیکن اس کا بھی قانون ہے، وہ اپنے نافرمانوں کی رسیاں زیادہ ڈھیلی کرتا ہے۔ دیکھ لو، سن لو، بول لو، جو کرنا ہے کر لو، میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اور اللہ کے نافرمان جو کافر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی رسیاں تو اللہ نے بہت ہی ڈھیلی کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ جھنجھوڑتا رہتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا رہتا ہے،
کبھی بخار، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی تکلیف، کبھی حادثہ، کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کبھی دنیا کا کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، وہ پریشانیوں سے ساتھ ساتھ گزارتا رہتا ہے۔ ان کے گناہوں کے اس نے معاف کرنا ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ باوجود نافرمان ہونے کے دنیا دیے جا رہا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں اللہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہا ہوتا ہے، اسے سوچنا ہے۔ لہذا اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ یہاں سے بات چلتی، یہاں سے گناہ اٹھتے، نظر، پھر نظر کے پیچھے نظر، پھر بات، پھر کلام، پھر وعدے، پھر ملاقاتیں، پھر گناہوں کی لذتیں، اور پھر یوں کرتے کرتے انسان اس حیا کی صفت سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ نظریں جھکا کے رکھنے کا حکم ہے۔ ویسے تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ مردوں کو بھی داخل کرتے ہیں، عورتوں کو بھی داخل کرتے ہیں، یا ایھا الناس کہہ کے سب کو داخل کر دیتے ہیں، لیکن نظر کی حفاظت کی بات جہاں ہوئی ہے، اللہ نے مومنوں کو الگ کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان کو کہو مومنوں کو اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں سے بھی کہیں اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں۔ نظر کی حفاظت سب سے اہم ترین چیز، لہذا اپنے سر کے ارد گرد میں لگی ہوئی نظروں کی حفاظت کرنی۔ اللہ اکبر، کسی شیخ کی انتہائی خوبصورت آنکھیں، شاگرد کہتا ہے کہ میں ایک بڑے طویل عرصے کے بعد اپنے استاد کی ملاقات کو گیا تو میں نے کہا شیخ محترم آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا، اتنی خوبصورت آنکھیں، ان کی بینائی کیوں ختم ہو گئی؟ کہا بس رب کے خوف سے رو رو کے میری بینائی ختم ہو گئی۔ جو رب نے دی ہیں تو پھر کبھی رب کے سامنے رو کے بھی دکھاؤ۔ اکیلے بیٹھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی نافرمانیوں کو یاد کرو، اپنی بغاوتوں اور شقاوتوں کو اور رب کی رحمتوں کو یاد کرو۔ ایک دنیا کا انسان دوسری سے تیسری دفعہ معاف نہیں کرتا، میرا رب مجھے کب سے معاف کر رہا ہے۔ برداشت نہیں کرتے دنیا دار، تو کسی کے پاس نوکری کرتا ہو تو دوسری تیسری غلطی پہ اسے تھپڑ مار مار کے ویسے ہی فارغ کر دے گا، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے ہمارا رب ہمیں کتنا معاف کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے۔ لہذا اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا تھا، قطرتان یحبہم اللہ، جس طرح دو قطرے رب کو بڑے محبوب ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ کو کچھ نظریں بڑی محبوب ہیں۔ 3 قسم کی نظر اور 3 قسم کی آنکھ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اس سے بڑھ کے کائنات کی کوئی آنکھ رب تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ ثلاثۃ اعین حرمها اللہ علیہ النار، جہنم جانا تو درکنار، اللہ نے ان آنکھوں پہ جہنم کا دھواں بھی حرام کر رکھا ہے۔ وہ کون سی خوش نصیب آنکھیں، دعا کریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ عین بقت عن خشیت اللہ، وہ آنکھ جو رب کے خوف سے روتی ہے، اکیلے بیٹھ کے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، شہرت نہیں۔ من سمع سمع اللہ بھی، اگر دکھانے کے لیے کرو گے اللہ قیامت کے دن کھڑا کر کے سب کے سامنے ذلیل کرے۔ اکیلا بیٹھا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، رب تعالیٰ کی ہیبت اور خوف اور ان چیزوں کو یاد کر کے کبھی جنت کے لالچ میں بھی رو سکتا ہے، جہنم کے خوف میں بھی رو سکتا ہے۔ 2 قطرے بڑے پسند، ایک وہ قطرہ جو شہید کے جسم سے بہہ کے زمین کی طرف ٹپکتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو خوف خدا کے انسان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ یہ دونوں قطرے اپنی جگہ سے دھڑک کے نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر چکے ہوتے۔ یہ عین، یہ آنکھ، یہ رب تعالیٰ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ کہ جس نے کبھی رب تعالیٰ کے راستے میں پہرا دے دیا ہو، وہ آنکھ بھی بڑی خوش نصیب، وہ مجاہد بڑے خوش نصیب، وہ ہماری افواج بڑی خوش نصیب ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک رات کا پہرا، صرف ایک رات کا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہوں، ساری دنیا کے اعمال ایک طرف رکھ دو، فرمایا رب تعالیٰ کے راستے میں ایک رات کا پہرا اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب۔ تیسری آنکھ جو اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی،
عین خشت ان محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی ہے، اٹھے گی ضرور، آخر آنکھ ہے، یہ نظر ہے، یہ پڑے گی، لکل اولا ولیست لک الثانیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی تو رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، فلا تتبع نظرۃ النظر، پھر اس کے پیچھے دوبارہ نظر نہ اٹھا، پھر روک اپنے آپ کو، اس آنکھ کو بچا لے رب تعالیٰ کے اس نافرمانی والے معاملے سے۔ یہ آنکھ پھر رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کا کتنا کرم۔ ایک دفعہ انسان کے سامنے گناہ کا موقع آئے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اس بندے کے دل پہ سفید نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرنے والے کے دل پہ کالا، گناہ سے بچنے والے کے دل پہ سفید۔ فرمایا پھر دو ہی دل ہوتے ہیں لوگوں کے، یا کالے سیاہ یا بالکل سفید۔ یہ سفید پہ پھر برائی اثر نہیں کرتی، کالے پہ نیکی اثر نہیں کرتی۔ تو فرمایا رب تعالیٰ کے حیا کا تقاضا یہ ہے تم اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کر لو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، ان میں سے ہر موضوع بڑا طویل ہے۔ اور فرمایا والبطن وما حوا، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کرے، لقمے حرام کے، روزی حرام کی، کیا جاتا ہے تیرے پیٹ میں؟ 40 دن تک حرام کی کمائی والے کی عبادت قبول نہ ہو، ایک لقمہ کھانے سے تیرے اندر حیا ہے؟ حیا اس کا نام ہے، اسے رب تعالیٰ کی حیا نہیں کہتے۔ حیا یہ تھا کہ تو بھوکا تو مر جاتا لیکن حرام کے لقمے کے قریب نہ جاتا۔ علماء نے تو اس مسئلے پہ بھی بات کی ہے باقاعدہ کہ جو شخص بھوک سے مر رہا ہے، قرآن نے اس کو اجازت دی ہے حرام کھانا کھانے کی۔ جہاں کہیں مردار چیزوں کا ذکر ہے، حرام چیزوں کا ذکر ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ، چلتے چلتے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بات ذکر کر دیتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مجبور آدمی تو کھا سکتا ہے، اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن علماء نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے، ایک آدمی نہیں کھاتا حرام کا، اپنی جان دے دیتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، وہ افضل ہے یا دو لقمے کھا کے اپنی جان بچانے والا افضل ہے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے جو حرام سے بچ کے اپنی جان رب کو دے جاتا ہے وہ افضل ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے تو دو لقمے کھا کے اپنی جان بچا لی، لیکن وہ ایمان کا اتنا پکا نکلا، اس نے کہا حرام نہیں کھاؤں گا، ڈٹ جاتا ہے وہ۔ تو فرمایا اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کر۔ کیا ہے پیٹ کے ارد گرد؟ انسان کی شرمگاہ کے مسئلے، وہی عزت و حیا کے مسئلے ہیں، وہی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور علماء کہتے ہیں انسان سیدھا کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ بھی تو اس کے پیٹ کے قریب ہی ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے سارا دن ان ہاتھوں سے؟ یہ آج کل کے نوجوان کیا چلاتے ہیں ان ہاتھوں سے اپنے موبائلوں پہ؟ کون کون سی ویب سائٹیں کھلتی ہیں تیرے سامنے، جب نیٹ چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں، بیٹھا ہے تو کسی کیفے میں، اس وقت نوجوان کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کا جسم، اس کا وجود کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن میرے ہاتھوں کے پورے بھی میرے خلاف گواہی دیں گے، ایک ایک انسان کے جسم کا حصہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اور فرمایا اگر تم صحیح معنوں میں اپنے رب کا حیا پیدا کرنا چاہتے ہو اپنے دلوں میں، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ ایک بندے کے سامنے یہاں حرام کی چیز رکھ دی جائے اور اسے اتنا بتا دیا جائے یہ اٹھا کے تو گیٹ پہ پہنچے گا تیری موت واقع ہو جائے گی، آپ سچ بتائیں وہ اٹھائے گا؟ ہمیں ابھی آ کے فرشتہ اتنا بتا دینا کہ عصر کی نماز کے بعد میں نے تیری روح قبض کر لینی، جمعے سے لے کے عصر تک انسان کی کیفیت دیکھ لینا کیا ہوتی ہے، اتنا نیک بن جائے گا، اتنا نیک بن جائے گا، دنیا کی کوئی نعمت اور لذت اسے کوئی اچھی نہیں لگے گی، اب اسے ایک ہی فکر لاحق ہوگی میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرنی ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے کب جانا ہے دنیا میں۔ پھر کیوں اتنا بیچارہ پھرتا ہے بے پرواہ؟
تو موت کی یاد سے غافل انسان کے دل میں بھی حیا کی کمی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو حیا مضبوط ہوگی، ایمان کمزور ہوگا تو حیا کی کیفیت سے عاری۔ آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کرام کی صفت حیا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا، اشارے بھی دیے۔ کون تھا دنیا میں جب آدم اترے ہیں اور اماں جی ہوا اتری؟ دونوں میاں بیوی ہی تو ہیں۔ کیا فکر تھی ان کو لباس کی؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے پاس بے لباس بھی ہو سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ لیکن کیا ہوا تھا دونوں کو؟ جو پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہ پہ لپیٹ رہے تھے۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا، بندہ مومن کے دل میں اپنے رب کا حیا اسی وقت پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے حبیب جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو کپڑے اتار کے نہا لیا کروں؟ بلکہ ایک شخص کو تو آپ نے دیکھ بھی لیا تھا، آپ گزر رہے تھے، کوئی نہیں، جنگل کا سا سامان تھا، وہ کپڑے اپنے سارے ہی اتار کے نہائی جا رہا، چار دیواری بھی کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بعد میں بلا کے یہی حدیث پڑھی تو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ حیی ستیر یحب الحیا والستر۔ او میرے صحابی، اللہ کی دو صفتیں بڑی کمال صفتیں ہیں، وہ پردے کو پسند کرتا ہے، وہ بڑا باحیا ہے، باحیا ہے، پردے والا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتا تو اپنے رب کا حیا تو اپنے دل میں رکھا کرو نا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، پوری زندگی سیدنا عثمان اپنا پورا لباس اتار کے کبھی نہائے نہیں۔ کیا ملا پھر ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے ٹانگ لمبی کی ہوئی ہے، اپنے صحابہ کے درمیان آپ بڑے کھلے ماحول میں بیٹھتے تھے، جس کو بھائی چارے کی سی کیفیت کہتے ہیں۔ کوئی باہر سے آنے والا پہچان ہی نہیں سکتا تھا رب کے حبیب کون ہے، اتنی عاجزی اور انکساری اور گھل مل کے رہنے کا ماحول پیدا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک تک سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے دے دی، اسی طرح بیٹھے ہیں۔ عمر فاروق آئے، اجازت مانگی، ملی، اسی طرح بیٹھے رہے۔ تیسرے نمبر پہ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی، عثمان، اللہ کے نبی سیدھے ہوئے، اپنی ٹیک چھوڑ دی، اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، اپنے پاؤں کو لپیٹ لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، میرے باپ آئے، میرا بابا تھا، ساری کائنات کا افضل انسان تھا، آپ نے کیفیت نہ بدلی، آپ نے حالت نہ بدلی۔ عمر فاروق آئے، ایمان کا جری اور بہادر ترین انسان، شیطان بھاگتا تھا عمر سے، آپ کی حالت نہیں بدلی۔ آخر کیا تھا عثمان میں کہ عثمان کے آنے پہ آپ نے اپنی ساری ہی حالت تبدیل کر دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ایسا میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا کی صفت ایمان کی صفت ہے اور کمال صفت ہے۔ دیکھ لیجیے یوسف علیہ السلام، ذکر کیا یا نہیں قرآن نے ان کا یہ معاملہ، اور کتنی دفعہ اشارے میں بات ہو چکی ہے۔ کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب معراج کی رات انبیاء سے ملاقاتیں کی تو میں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو میں اچھی طرح جان گیا کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہوا ہے۔ لیکن چرچا کوئی نہیں حسن یوسف کا سورہ یوسف میں۔ رب تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر نہیں کیا کہ میں نے بڑا حسن دیا تھا یوسف کو، اس کو حسنوں سے نہیں، رنگوں سے نہیں، نسلوں سے نہیں، لوگوں سے نہیں، خاندانوں سے نہیں، ان کے ایمانوں سے ہے اور ان کے دلوں سے ہے۔ میرے بندے کا ایمان کیسا ہے، میرے بندے کا دل کیسا ہے، اس بات کا ذکر ضرور کیا ہے۔ دروازے بند، اٹھتی جوانی، کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام کو گناہ پہ ابھار نہ رہی ہو، کوئی ایک چیز۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں انسان کو گناہوں سے اللہ کے خوف کے بعد کی بات کر رہا ہوں،
کون سی چیزیں بلا روکتی ہیں؟ میں مولوی ہوں نا، مجھے یہ چیز روکے گی کہ کوئی بندہ دیکھ لے گا، لو جی ساڈا خطیب گناہ کرتا ہے، آپ لوگوں سے رک جائیں گے۔ اپنے معاشرے میں بندہ رک جاتا ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، میرا کوئی جاننے والا نہ مجھے دیکھ لے۔ یوسف تو تھے بھی اجنبی، وہ تو تھے بھی دوسرے ملک میں۔ اور کتنے نوجوان اپنا ملک چھوڑ کے انگریزوں کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت سے عاری ہو جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں انہی کے اندر، انہی کی گنگا میں بہہ جاتا ہے نوجوان، ایمان سے ہاتھ دھو کے واپس پلٹتا ہے، اور آتے ہی ایمان اور اہل ایمان پہ آوازیں کستا ہے بدبخت، انہی کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن۔ لیکن یوسف اپنے خاندان سے دور۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ گناہ کے سارے چانس ہوتے ہیں، انسان میں بدنی طاقت کوئی نہیں ہوتی، لیکن یوسف تو جوانی کی دہلیز پہ تھے۔ بعض دفعہ گناہوں سے بچانے والی مد مقابل عورت ہوتی ہے۔ اللہ ان بہنوں بیٹوں کو بھی حیا کی صفت سے مالا مال فرمائے۔ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے، عورت اس کو اس گناہ سے روک رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو عورت ہی بلا رہی ہے یوسف کو۔ بعض دفعہ مد مقابل والی جو عورت ہوتی ہے وہ کسی اچھے خاندان کی نہیں ہوتی، وہ حسن والی نہیں ہوتی، وہ بعض دفعہ بے حیا اور خبیث قسم کی ہوتی ہے، اس کا کام ہی برے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی، وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ، ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی ہے، حسن کمال کا تھا، دولت کمال کی تھی، شہرت کمال کا تھا، سب کچھ تھا یوسف کے پاس گناہ کرنے کے لیے، گناہ سے بچانے کی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ سب سے بڑھ کے بات یہ تھی کہ یوسف تو تھے بھی اس کے غلام، انکار کرنے پہ کوڑے بھی لگ سکتے تھے، لیکن قربان جائے اللہ نے یوسف کے ایمان کا تذکرہ کر دیا۔ یوسف میں ایمان نہ ہوتا تو یوسف اس گناہ میں بہہ چکے ہوتے۔ حیا ہوتا ہے انسان کو بچانے والا، جہاں کوئی نہیں وہاں انسان کو یہ صفت حیا خدا کی قسم بچا لیتی ہے گناہوں سے۔ اس لیے یہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا، نظر کی حفاظت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، زبان کی حفاظت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، ان کانوں کی حفاظت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اس شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، یہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جتنا جتنا گناہوں سے بچتا چلا جائے گا اللہ ایمان مضبوط کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اللہ اس میں صفت حیا کو کمال درجے سے پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ یہ تمام انبیاء کی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ وہ لوگوں تم موسیٰ کو تکلیف دیتے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ کیا تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام؟ کبھی انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا لباس نہیں اتارا تھا۔ وہ دور تو ایسا ہے کہ لوگ جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہیں، اور رب ذوالجلال کی قسم صفت حیا ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسانوں اور حیوانوں میں فرق کرتی ہے۔ آپ کو کیوں انگریز بے لباس نظر آتے ہیں؟ وہ کتوں اور خنزیروں سے گرے ہوئے ہیں رب تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں۔ شر الدواب عند اللہ، کائنات میں رب کہتے ہیں میں نے جتنے جانور بنائے ہیں یہ مخلوق، وہ انسان جو میرے حکموں پہ نہیں چلتا، رب پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ میری تمام مخلوقات میں سے گرا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں ان بندروں، خنزیروں اور کتوں سے بھی زیادہ نجس ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ عزت دینے پہ آئے اپنے بندے کو ایمان کی وجہ سے تو وہاں تک اٹھاتا ہے جہاں انسان سوچ نہیں سکتا، اور گرانے پہ آئے تو اسفل السافلین میں گراتا ہے۔ اپنی کسی مخلوق کو اس نے وہاں نہیں گرایا جہاں ان بندوں کو گرائے گا۔ اس لیے عزت پائیے اس کے ہاں، عزت اللہ دیتا ہے حیا والوں کو، ایمان والوں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو دیتا ہے، اللہ اپنے رسول کو دیتا ہے، اللہ کے ہاں ساری عزتیں ہیں، وہی ان عزتوں کا مالک۔ بدن سے کپڑا نہیں اٹھایا تو بدبخت یہ آوازیں کسنے شروع ہو گئے کہ لگتا ہے کہ
کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے اور بیماری بھی مردانہ ہے، اس لیے یہ کبھی لباس اتار کے نہاتا بھی نہیں۔ حدیث ہے، رب تعالیٰ کا معاملہ ہے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہیں اکیلے ہیں، اپنا لباس اتار کے کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا یہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں میں اپنا لباس اتار کے نہا لیتا ہوں۔ لباس اتار کے نہا رہے ہیں، لباس پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ان کا لباس لے کے ان لوگوں کے مجمع کی طرف چلے، کپڑے لینے کے لیے آئے۔ بڑی تکلیف محسوس کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں ایسے نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، وہ لباس نہیں اتارتے تو کیا ہے، یہ تو اخلاق ہے، یہ تو ایمان ہے، یہ تو حیا ہے، یہ تو عزت ہے، یہ تو وقار ہے۔ دنیا میں بے لباس قومیں ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو جنت سے اترتے ہی پہلا کام آدم اور حوا نے یہ کیا تھا، حالانکہ کوئی نہیں تھا۔ اماں جی ہوا کہیں اتری ہے، یہ جدہ جس کو کہتے ہیں نا، جدہ عربی میں نانی اور دادی کو کہتے ہیں، چونکہ وہ ہماری دادی اماں بھی ہیں، ہماری نانی بھی ہیں، اس لیے اس علاقے کا نام ہی جدہ پڑا ہے۔ اور آدم علیہ السلام تاریخی کتابوں کے مطابق سرندیب میں اترے، پرانا نام سرندیب ہے، نیا نام سری لنکا ہے۔ کہاں سری لنکا، کہاں جدہ، مقام مزدلفہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، حرمین شریفین کی رونقیں اللہ پھر سے دوبالا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کا ایک نام رکھا ہے من جاء بجمع، جمع، تو علماء کہتے ہیں اس مزدلفہ کو جمع اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات دنیا میں اترنے کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اسی جگہ پہ ہوئی تھی، وہ یہاں آ کے جمع ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے عرفات کے میدان میں وہ جبل رحمت پہ بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے دعائیں قبول کی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے نہ تو آدم حوا کو دیکھ رہے تھے، نہ حوا آدم کو دیکھ رہی تھی، کوئی انسان نہیں تھا اس روئے زمین پہ، پہلی عورت اتری ہے، پہلا مرد اترا ہے، لیکن ان کی حیا کا تقاضا یہ تھا، وہ اپنے آپ کو بے لباس دیکھنا نہیں چاہتے تھے، درختوں کے پتے توڑ کے انہوں نے اپنے جسم پہ لپیٹے ہوئے تھے اور اس دنیا میں چل رہے تھے۔ جنت کا لباس رب نے چھین لیا تھا، جب جنت سے نکالا نا تو جنت کا لباس بھی چھین لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ جن قوموں سے ناراض ہوتا ہے ان سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں وہ سمجھ لے ایمان سے خالی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو لباس میں ہمیشہ رہتے تھے، اور دیکھیے پھر واقعہ مشہور ہے، چند جمعے پہلے بھی آپ یہ اشارے سن چکے ہیں۔ بڑے ہوئے، بندہ قتل ہوا، قتل بغیر ارادے کے ہوا، مصر کو چھوڑا، مدین کے ساحل پہ جا کے نکلے، وہاں کنویں پہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو۔ کمال صفت حیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ دیکھا نوجوان بچیاں کھڑی ہیں، باعزت طریقے سے کھڑی ہیں، با پردہ کھڑی ہیں، اپنی بکریاں لے کے کھڑی ہیں، نظر جھکا کے موسیٰ پوچھتے ہیں ما خطبکما، وہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ لوگ چلے گئے، تم کیوں کھڑی ہو؟ پتہ تھا نا میں نوجوان، اور یہاں ان بچیوں کا کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے، کیوں کھڑی ہو؟ کہا ہم نے بکریوں کو پانی پلانے، یہ لوگ ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے، ان کی بکریوں کا بچا کچھا پانی پلا کے ہم لے کے جاتی ہیں۔ آپ ذرا اس چھوٹے سے واقعے سے یہ اندازہ لگا لیجئے نا، ایمان کی صفتوں میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں بڑے باحیا ہوتے ہیں۔ پانی پلایا، پتھر ہٹایا جس کو کئی لوگ مل کے ہٹاتے تھے، تازہ پانی نکال کے پلایا، پہلے بچا کچا پلاتی تھیں۔ قصہ مختصر، گھر چلی گئیں، باپ سے ایک بچی کہنے لگی یا ابت ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ایک نوجوان با ایمان، با اخلاق، غیرت والا، حیا والا اگر ہمارا کام کرتا ہے تو اسے مزدوری تو دینی چاہیے۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا یہ ماجرا ہے، ایک نوجوان ہے، اجنبی سا لگتا ہے، ہماری بکریوں کو اس نے پانی پلایا ہے، ہمیں اس کو اجرت دینی چاہیے۔ کمال ہے، میں پھر کہوں گا کمال ہے، اس باپ کی فراست پہ بھی کمال ہے، اس باپ کی تربیت پہ بھی کمال ہے۔ بیٹی نے یہ نہیں کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن باپ اتنا عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا میری بیٹی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تجھے کیسے پتا بیٹا وہ با ایمان ہے؟
تجھے کیسے پتا کہ وہ بڑا قوی ہے؟ ابا جان وہ پاٹ جس کو کئی لوگ ہٹاتے تھے اس اکیلے نے ہٹایا ہے، اور امانت دار بڑا ہے، با حیا بڑا ہے۔ کیسے با حیا ہے؟ کہا ثم تولا الی الظل، میری بکریوں کو پانی پلا کے انہوں نے میری طرف نظر نہیں دوڑائی ابا جان، وہ تو پیچھے مڑ کے بیٹھا تھا، ہماری طرف اس نے اپنی کمر کی ہوئی تھی، چہرہ اس نے ہماری طرف سے موڑ رکھا تھا کہ غیر محرم عورتوں پہ میں نظر نہیں دوڑاؤں، حالانکہ انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا۔ آج کے نوجوان کی نظریں غیروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، اور نوجوان بچیاں بھی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے ایک پہر میں جب پچھلی رات کا وقت ہو چکا تھا گھبرا کے اٹھے تھے، اور اٹھ کے آپ نے ایک بات کہی تھی، فرمایا من یوقظ صواحب هذه الحجرات، آپ کی بیویاں حجرے میں سوئی ہوئی تھی، فرمایا کون جگائے گا ان حجرے والیوں کو؟ یہ اٹھ کے روئے رب کے سامنے، یہ منا لے اپنے رب کو، تہجدیں پڑھ لے، یہ قیام کر لے، یہ سجدے کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ کیوں کر لے؟ فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ۔ او سن لو لوگو، ایک وقت ایسا ہے اس دنیا میں لباس پہننے والی قیامت کے دن ننگی کھڑی ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ رات کا پہر تھا نا، آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا تھا قرب قیامت عورتیں کیا کریں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی امتی من النساء۔ وہ لوگوں سن لو، میں اس کائنات میں جتنے بھی فتنے چھوڑ کے جاؤں گا، سب سے سخت ترین فتنہ اور سب سے زیادہ فتنہ جو میری امت کے لوگوں کو لپیٹے گا وہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ اس عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ عورتیں بھی نہیں سمجھ رہی ہوتی بیچاری، باریک لباس، تنگ لباس، خوشبو لگا کے چلنے والی، اس کے قدموں کی ٹھنک ٹھنک کی آواز اگر مرد تک پہنچتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو چلے ان کے بدن سے آنے والی خوشبو یہ جو لگا کے باہر نکل آتی ہے، اگر غیر محرم تک جاتی ہے اللہ اس عورت پہ جنت کی ہوا بھی حرام کر دیتے ہیں، جنت کی خوشبو حرام کر دیتے ہیں۔ حالانکہ 70 سال تیز سواری دوڑا دو، جتنا سفر کر جائے گی جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو تو وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہنمی لوگ ایسی عورتوں کی پی پی کے پریشان ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور نہیں دیکھا تھا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوا تو ہم معراج کے موضوع پہ بات کریں گے، اگرچہ معراج کے بارے میں اختلاف ضرور ہے کہ رجب میں ہوا ہے، کب ہوا ہے۔ مولوی وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں۔ معراج کے موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے کیا دیکھا تھا یہ بتاؤ نا اپنے علماء کو، یہ بتاؤ نا اپنی عوام کو، حلوے کھانے کا بندوبست نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو ایک تندور دیکھا تھا، ننگی عورتیں، ننگے مرد ابل ابل کے اس میں جیسے ہنڈیاں میں پانی ابلتا ہے اور یوں غش کھاتا ہے کہ اس کے آوازیں آتے ہیں، ان کی حالت یہ ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زناکار ہیں یہ لوگ۔ کبھی وہ تو منظر دیکھو نا کیا ہوا تھا، انشاءاللہ بیان کریں۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ بچی آئی ہے، باپ نے کہا جاؤ بیٹا بلا کے لے آؤ، بوڑھا باپ ہے آنکھوں سے نابینا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں، کوئی عربی سے واقف ہے، کلمہ یہ ہونا چاہیے تھا جاءتہ احداہما تمشی باستحیاء، حیا کے ساتھ آ رہی تھی۔ با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، لیکن قرآن بے نہیں استعمال کرتا، قرآن الا استعمال کیا ہے۔ تمشی علی استحیاء یہ عربی کا واقف جانتا ہے قرآن نے اسلوب کیسا اختیار کیا۔ اللہ اوپر کو کہتے ہیں وہ بچی اتنے حیا کے ساتھ آئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ حیا کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، پوری کی پوری با حیا، نظریں جھکی، دوپٹہ اس کا پورا۔ اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ کا نوجوان بچہ، بہت نوجوان، کڑیل، بدر اور احد میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ ایک موقع پہ آپ یہودیوں کو ملنے گئے، وہ بیچارہ دیوار کے سائے میں کھڑا تھا، ان بدبختوں نے چکی کا پاٹ یا بڑا پتھر اوپر سے لٹکا دیا، اس کے سر میں لگا، وہ شہید ہو۔ ماں کو اکیلے بچے کی وفات کا دکھ بڑا ہوتا ہے،
पूरे दुपट्टे में आई, चेहरा ढंपा हुआ था। आज उन मौलवियों को भी फिक्र करनी चाहिए जो कहते हैं चेहरे का पर्दा वाजिब नहीं है। पूरा दुपट्टा है, उसने नकाब किया हुआ है, अपना सर लपेटा हुआ है, अपने हाथ पर्दे में है, बदन पूरा पर्दे में है। आके सरवरे कायनात से पूछा मेरे बेटे को क्या हुआ, अभी जवाब नहीं मिला था। किसी कहने वाले ने कहा तेरी गैरत कैसी है, तेरा ईमान कैसा है। ऐसे मौकों पे तो औरतों को कोई चीज़ होश में नहीं रह जाती, वो तो गिरेबान फाड़ती हैं। ज़माने जहलियत की औरतें गिरेबान फाड़ती थी, वो तो बाल नोचती थी, वो तो तमाशा करती थी, वो तो नौहा करती थी। तुझे किस चीज ने मजबूर किया, तू पूरी की पूरी पर्दे में लिपट के आई है। माँ ने क्या जवाब दिया था, उसने कहा मेरा बेटा रब ताला ने छीना है, अल्लाह ने मुझसे मेरा हया तो नहीं छीन लिया। हया तो बाकी है और ये तो बाकी रहना चाहिए। बड़े बाहया अंदाज में आई थी और कुर्बान जाए मूसा अलैहिस्सलाम के हया पे। लिखा है तफसीर तबरी वाले ने भी, इब्ने अबी हातिम वाले ने भी। बच्ची कह रही है इन अबी यदऊका लियजज़िया का। वक्त ज़्यादा है, वगरना मैं इस आयत की तफसीर से आपको बताता रब ने क्या क्या नुक्ते बयान कर दिए। बच्ची ने खुद नहीं बुलाया आए मेरे साथ। बाहया औरत नहीं बुला सकती किसी नौजवान को किसी भी मौका पे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाते ही कहा मेरा बाप आपको बुला रहा है। बाप का चले मूसा अलैहिस्सलाम, साथ ये भी बता दिया कि कहीं इनके दिल में ये ख्याल ना आए क्यों बुला रहा है। लियजज़िया का अजर मा सकैत लना, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है तो मेरे अब्बू आपको उजरत देना चाहते हैं। औरत कभी भी जिंदगी में किसी भी मोड़ पे किसी मर्द के साथ ऐसा गुफ्तगू का अंदाज भी इख्तियार नहीं कर सकती कि सुनने वाले के दिल में उसके लिए नरमी का पहलू पैदा हो जाए। अल्लाह ने तो अपने पैगंबर की बीवियों को कहा था फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यतमअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, हालांकि वो उम्मुल मोमिनीन हैं, सारी कायनात के मोमिनों की माएँ हैं, उनसे निकाह करना हराम है। उसके बावजूद कहा ओ पैगंबर की बीवियों लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम्हारा मुकाम तुम्हारे रब के यहाँ आम औरतों जैसा नहीं है। जब किसी गैर से बात करो तो ज़रा सख्त लहजे में किया करो, वगरना तुम्हारी आवाज़ की नरमी सामने वाले के दिल में मर्ज पैदा कर सकती है। आज तो बातों के अंदाज ही बदले हुए हैं और माशाल्लाह फ़ोन हाथ में है और बाप इतना दयूस और बेगैरत बन चुका हुआ है, उसे पता ही नहीं मेरी बेटी कहाँ कहाँ काले करती है, पता ही नहीं किससे उसका ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दयूस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बहरहाल वजह भी बता दी ताकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान ना हो जाए। मेरा बाप आपको उजरत के लिए बुला रहा है, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया था। अब बाप के सामने गए, सलाम दुआ हुई, वाकया पूछा कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। सारी बात करने के बाद बाप ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कह दिया इन्नी उरीदु अन उनकिहा का इहदबनतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। ओ आने वाले, तू हमारा मेहमान भी है, तू अजनबी भी है, मैं चाहता हूँ अपनी इन दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह तेरे साथ करें। बाप भी इतना बाहया है, उसको पता चल गया था मेरी बेटी निकाह करना चाहती है। उसने ये नहीं कहा मेरी बेटी आपसे निकाह करना चाहती है, कहा मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का तुझसे निकाह कर लूँ। अगर आपकी बेटी आपको किसी ऐसे लड़के का पैगाम दे दे जो बाहया है, ईमानदार है, बाअखलाक है, दीन का कामिल है, बस आप निकाह कर दो, चंगे रहोगे। व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, वगरना अल्लाह के हबीब ने कहा था नहीं करोगे फसाद मचेगा। मचता है, फिर निकलती हैं किसी के साथ। लोगों ने आज जानबूझ के ज़िना आसान और निकाह मुश्किल कर रखा है। कहा मैं चाहता हूँ निकाह करना, अल्लाह अकबर, लेकिन मेरी एक शर्त है। जान गए थे कि निकाह करेगा ये बच्चा, अजनबी है ना, अजनबी को ठिकाना चाहिए। एक दुआ है, मैंने पहले भी बताई है, नौजवान पढ़ा करें जिनकी शादियां नहीं होती, जिनका ठिकाना कोई नहीं है, जिनको घर बार के मसाइल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में थे, एक छोटी सी दुआ पड़ी थी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। भूखे थे,
प्यासे थे, कोई जाए पनाह नहीं थी। ये नहीं कहा अल्लाह घर दे दे, ये नहीं कहा अल्लाह बीवी दे दे, ये नहीं कहा अल्लाह सहारा दे दे, ये नहीं कहा अल्लाह बच्चा दे दे। ऐसे जुमले बोले थे। कुरान का उसलूब बड़ा अजीम है। कहा या अल्लाह मुझे जो भी खैर तू अता करेगा, मैं तेरी हर भलाई का मोहताज बैठा हूँ, अता कर मुझे क्या अता करता है। भूख लगी थी, अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से खाना ही नहीं दिया बल्कि खाना पकाने वाली भी अता कर दी। कहा शादी तेरी कर दूंगा लेकिन शर्त है 8 साल या 10 साल हक महर पूरा करने के लिए तू हमारी बकरियां चराएगा। कौन है? वक़्त का नबी बनने वाला है। बहुत खूबसूरत थे मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह कायनात में अपने नबियों को हर लिहाज से कामिल और अकमल बनाता है ताकि कोई उन पे उंगली न उठा सके। हसब हो, नसब हो, हुस्न हो, ज़बान हो, कुव्वत हो, मलका हो, जो कुछ हो वो कायनात के आला तरीन लोग हुआ करते हैं। इतने खूबसूरत होके, इतने जवान होके, इतने हसबो नसब के मालिक होके, इतने रब के बरगजीदा होके मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराने पर राजी क्यों हो गए? याद होगा ना आपको इशारा। पूछा था आपके सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मूसा ने फिर 8 साल बकरियां चराई थी कि 10 साल? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग इज्जत वाले होते हैं वो अपने वादे को खूबसूरत करके पूरा किया करते हैं। 10 साल बकरियां चराई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या था उस लड़की में जिस लड़की को हासिल करने के लिए मूसा 10 साल बकरियां चराते फिरे? वो एक ही चीज थी, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। उसके आने से मूसा अलैहिस्सलाम उसके हयादार होने को पहचान चुके थे। इस हया वाली औरत को हासिल करने के लिए वक़्त के नबी ने एक आदमी की 10 बकरियां 10 साल तक बकरियां चरा के इस बाइज्जत औरत से निकाह कर लिया था। जब लेके जा रही थी ना बच्ची, हवा चली तो उसकी पिंडली से थोड़ा सा कपड़ा हटा था तो वो पीछे आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ गई थी। कहा मेरे हाथ में कंकरियां हैं, जब दाएं मुड़ना होगा मैं दाएं कंकरी फेंकूंगा, जब बाएं मुड़ना होगी मैं बाएं कंकरी फेंकूंगी। कंकरी दाएं गिरे आपने दाएं मुड़ना है, कंकरी बाएं मुड़ेगी गिरेगी आपने बाएं मुड़ना है। ये भी ना चाहते थे मूसा कि इस गैर महरम औरत की पिंडली पे मेरी नजर पड़ जाए, और वो भी नहीं चाहती थी कि इस मूसा की हालना के निकाह के लिए जा रहे थे। उस बच्ची के दिल में तो था, अगरचे मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में नहीं था। अभी यहाँ मंगनी हुई होती है, लड़का दूसरे दिन घर बैठा होता है। इतनी बेहयाई और बेगैरती इस उम्मत में आ चुकी है। बहरहाल आपको पता है ये मौजू इख्तियार करने का मकसद क्या था। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, बेहयाई का दिन, देखा देखी हमारे इस माशरे में आम हो रहा है। हमारे बड़े शहरों में इसको बड़े ज़ोरों शोर से मनाया जाता है, सोशल मीडिया पे इसको बड़ा धड़ल्ले से दिखाया जाता है। इसलिए ईमानी कैफियत कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमें इन फितनों से बचा के रखे, हमें कामिल हया और कामिल ईमान नसीब फरमाए, शहादत की ज़िंदगी शहादत की मौत नसीब फरमाए, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।